بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پہ۔ منگل کا ہی دن آج تیسرا ویلاگ آپ کے سامنے کی وہ خبریں اتنی ہیں۔ خان آج بڑے خوشگوار موڈ میں تھا اڈیالہ جیل میں، اور بلاول کے بارے میں بڑا دلچسپ تبصرہ بھی ہوا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو ہار تسلیم کر دینے کا مشورہ کیوں دیا؟ ڈی جی آئی ایس آئی ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کے خلاف 9 مئی سمیت مختلف چارج شیٹ میں آئی ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے، لیکن اب پھنسنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ نشانہ تو فیض حمید ہے، ان کی کوشش کہہ دی 804، لیکن پھنس یہ خود کیسے رہے ہیں؟ عدالتوں میں سویلین ٹرائل عالمی دنیا کی اس وقت نظریں بھی ہیں۔ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کے بعد تحریک انصاف نے اعلامیہ بھی جاری کیا، جس میں ڈی جی سے بڑا مطالبہ ہوا۔ کے پی میں آئی جی اسلام آباد کے خلاف پرچہ کس نے رکوایا، اور قومی اسمبلی میں بڑا گرما گرم اجلاس بھی ہوا۔ گولی کیوں چلائی کی صدائیں بھی، احتجاج بھی۔ ڈی چوک کی تاریخ اگر دہرائی تو بشار الاسد والا انجام کریں گے، بہت بڑی دھمکی۔ اور تحریک انصاف کے کچھ وارنٹ بھی جاری ہوئے، بشرا بی بی، علی مین گنڈا پور سمیت۔ مشہور جو شاعر افکار علوی کو آج اغوا کیا گیا، ایک اور چوکی فتح آج۔ لیکن تفصیل سے اگر بات کروں تو لیما خان کے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی، خان کا موڈ بڑا خوشگوار تھا۔ کورٹ رپورٹر ہیں بشارت راجہ صاحب، ان کی خبر کوٹڈ ہے ان کی آگے سے کہ بلاول زرداری کے معاملے پہ سوالات تھے، اور خان نے کہا اگر نوبت بلاول زرداری تک پہنچ گئی تو پھر میں اسٹیبلشمنٹ سے ہار مان کے قوم سے معافی مانگ کے سائڈ پہ ہو جائے۔ عمران خان مسکرا رہے تھے، ساری سچویشن دیکھ رہے تھے، فیض حمید کا معاملہ بھی ان کے سامنے تھا۔ عمران خان نے کہا یہ ادارے کا اندرونی معاملہ ہے، میری طرف سے جو دل میں آتا ہے کریں۔ اور عمران خان تو دیکھیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملٹری ٹرائل کی یہ کوشش کریں گے، اور حکومت بار بار کبھی سپریم کورٹ میں، کبھی برطانیہ کے وزیر خارجہ کے خط کے جواب میں، کبھی انٹرنیشنل معاملات پر، کبھی کہتی رہی عدالتوں میں بار بار کہ ملٹری کورٹ کی طرف نہیں جا رہے، لیکن عمران خان بار بار کہہ رہے تھے ملٹری کورٹ کی طرف جائیں گے، اور یہ آخری حربہ ہے۔ یہ حربہ بری طرح ناکام ہو چکا۔ اس میں آپ دیکھیں، ایک تو انہوں نے وکیل کیا ابھی میاں علی اشفاق سے، بڑے زبردست دبنگ وکیل ہیں، سب جانتے ہیں، اور یہ مشکل سے مشکل کیس کو حل کروا سکتے ہیں، ان کے پاس ایک بڑے ٹیکٹ ہے۔ یہ پاکستان میں بہت کم وکلاء ایسے ہیں جن کے پاس یہ ٹیکٹ ہے کہ یہ اس معاملے کو اختتام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ بڑے غور سے آپ سمجھیں گے اس معاملے کو۔ میاں اشفاق مشکل معاملات کے لیے بہترین قسم کے وکیل ہیں، ان کا تاریخ میں بڑا زبردست کام بھی ہے۔ یہ فیض حمید کے وکیل ہیں، یعنی معاملہ آپ ختم سمجھیں۔ فیض حمید پہلا جنرل نہیں جس پہ آرمی ایکٹ لگنے جا رہے، اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کو بھی جاسوسی کے الزام میں 14 سال کی سزا ملی جنرل باجوہ کے دور میں، اور موجودہ آرمی چیف نے جو معاف بھی کی تھی، 6 سال وہ شاید بھگت چکے تھے۔ بریگیڈیئر رضوان کا معاملہ بھی ہے، جاسوسی کے الزام، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا۔ ایک سویلین ڈاکٹر وسیم اکرم ہے، وہ بھی تھے۔ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جو تھے وہ تو اشفاق پرویز کیانی کے دور میں وہ چیف تھا، اور وہ بڑا تگڑا بندہ تھا، 111 بریگیڈ کی کمانڈ بھی کر چکا تھا، ڈی جی ملٹری آپریشن جیسے انتہائی اہم عہدے پر بھی رہا، تمام جو فوجی آپریشنز کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ بہاولپور کور کا کور کمانڈر بھی رہا، اسٹاف ایڈجوٹنٹ جنرل بھی رہا، یہ جو فوج میں ڈسپلن اور احتساب کا عمل رکھتے ہیں، اندازہ کریں اس کا ذمہ دار بھی تھا۔ یہ جو بھی آئی ایس آئی کے موجودہ ڈی جی ہیں وہ بھی وہیں سے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ بریگیڈیئر راجہ رضوان تھا، وہ جو جرمنی میں دفاعی اتاشی رہ چکا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جنرل فیض پہلا بندہ ہوگا اور ٹاپ لیول کا، ایسی بات نہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے البتہ یہ بہت تاریخی کام ہوا ہے۔ اب یہ ایک راستہ کھلے گا، ایک دروازہ کھلے گا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں کھلا۔ اصغر خان کیس جس میں عدالتوں میں ثابت ہو چکا ہے وہ بھی کھلے گا، وہ سزائیں ان لوگوں میں ملیں گی جو سیاسی عمل کا حصہ رہے۔ جنرل اسد درانی ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکا ہے، جس نے را کے چیف کے ساتھ مل کر کتاب لکھی کرونیکل سپائز کی، ملکی راز افشاں کرنے کا ذکر ہوا را کے چیف کے ساتھ۔ آپ سوچ سکتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کیس اس کے پر کوئی نہیں ہوا، اس کی پینشن بھی جاری رہی۔ پھر جنرل باجوہ جیسے لوگ بھی آئیں گے قانون کے کٹہرے میں۔ پھر جو موجودہ دور میں جو ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے بہت سے سوالات ہیں۔ اب جنرل فیض حمید دیکھیں 6 سال ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہے، اور یہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل تھا۔ آخری لمحات پر خواجہ آصف نے کہا کہ فیصلہ بدلا گیا، ورنہ یہ آرمی چیف بھی ہو سکتا تھا۔ ایسے شخص پر غداری، ملک دشمنی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی اختیارات کا سرکاری وسائل کا غلط استعمال، ملک میں انتشار، بدامنی، ایسے الزامات جب لگیں گے تو دنیا سوچے گی کہ ادارے کی ساکھ میں کہیں نہ کوئی مسئلہ ہے، کہ 6 سال ایک بندہ اتنے بڑے عہدے پر ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں۔ مطلب اس کے ایجنسیوں کی ناکامی ہے، بہت بڑی فیلئر آ جائے گا سامنے سب کے۔ اور جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ میں بہت سی اہم چیزیں ہیں جو بھول رہے ہیں، جو نون لیگ کو پھنسا دیں گی۔ یہ عمران خان کی حکومت گرانا، عدم اعتماد پر، سائفر پر عمل کروانا، سازش و مداخلت کو کامیاب کروانا، مریم نواز کو جیل میں موبائل فون دینا، یہ جنرل فیض حمید کے کارنامے ہیں۔ یہ نواز شریف کے جو پلیٹلیٹس گرے تھے، باہر بھجوایا تھا فیض حمید نے، مریم نواز کو جو رہا کروایا تھا وہ بھی فیض حمید نے کروایا، جس کے بدلے میں 6 مہینے مریم نواز ٹویٹر پہ خاموش رہی، یہ معاہدہ تھا باقاعدہ۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے دوران جو جوڑ توڑ کیا گیا ووٹ لائے کے، وہ سارا معاملہ، اس پہ تو گواہان مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹ ہے، خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ ہے، سابق وزیر اعظم خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ ہے جو وزیر اعظم رہ چکا ہے، اور رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ رہ چکا ہے۔ تو یہ سب لوگ بھی گواہان ہیں۔
اب جنرل باجوہ نے اگر سب کچھ کیا تو کیا اسے بھی گھسیٹ کر لائیں گے؟ اس کا بھی کوئی کورٹ مارشل ہوگا؟ کیا اس پہ بھی سیاسی مداخلت کا، سرکاری وسائل کا یا اختیارات کا غلط استعمال ہوگا؟ یہ غداری کا کیا مقدمات ہوں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں خان کی حکومت گرانا یہ تو آرٹیکل 6 کا معاملہ بنتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی مثال بنے گی، بہت بڑا پنڈورا باکس ہے۔ اور ابھی جو عدلیہ کا قتل عام، پارلیمنٹ کی بے توقیری، اسمبلی کے اندر گھس کے جو امیدواروں کو اٹھایا گیا، زبردستی پریس کانفرنسز، پارٹیاں چھڑوائی گئیں، الیکشن چوری کروایا گیا، یہ سارے کے سارے معاملات جب بعد میں کھلے گا تو پھر بہت لوگ پھنسیں گے اس میں، اور یہ اب آنے والے دور میں ہو 5 سال ہو 10 سال ہو۔ فیض حمید نے جو افغانستان میں جا کے حکومت بنائی تھی، چائے کا کپ لہرایا تھا، امریکہ ناراض تھا، اس پہ مقدمہ بنتا ہے، اس پہ تو وہ نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ آرمی ایکٹ 1952 جو ہے بیسیکلی یہ غداری، سازش، مالی بدعنوانی، حکم عدولی، ان کی سزاؤں پہ ہے۔ یہ اس میں ایک فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے، دوسرا ڈسٹرکٹ کورٹ مارشل ہوتا ہے، اور تیسرا بھی اسی طرح کا ایک کورٹ مارشل ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، پینشن، جرمانہ کٹنا، سزائے موت، عمر قید۔ اب 26ویں ترمیم کے بعد انہوں نے بہت سی چیزیں تبدیل کی اس میں۔ عام طور پر جنگی حالات یا ایمرجنسی کے حالات میں یا آفیشل سیکرٹ کوڈ کوئی ٹوٹا ہو یا پاکستان پینل کوڈ کے معاملات ہو، اس وقت تک یہ مثال نظر نہیں آتی۔ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہے ظفر مہدی عسکری صاحب، ان کے بیٹے حسن عسکری کو جنرل باجوہ کو تنقیدی خط لکھنے پر کہ جی فوجی افسران کو بغاوت پر رخسار ہے، 5 سال قید بامشقت سنائی گئی تھی، اور یہ جنرل باجوہ کے دور میں ہوا تھا۔ یہ بندہ رہا ہو گیا اب عمران خان نے دیکھیں ان سارے معاملات پہ خود بھی کہا کہ میرے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے کہ ملٹری کورٹ میں کیس چلائیں۔ خان نے کہا جو دل میں آتا ہے کرو۔ خان تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے، عمران خان کے پاس یہ اطلاعات موجود تھی، یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ خان کے آخری کارڈز کون سے ہیں۔ خان کے پاس تو بہت سے کارڈز کو تاش کی پوری پیکٹ ہے۔ اب یہ سول نافرمانی کی تحریک، بائیکاٹ اور فورن ریمیٹنس کا جو معاملہ ہے اس سے ڈر رہے ہیں۔ اس پہ بھی آج عمران خان نے علیمہ خان کے ذریعے پیغام بھجوا دیا کہ فورن ریمیٹنس جو اوورسیز پاکستانیوں نے روکنی ہے، جو ہی میری کال آئے، اور اس کے بعد دوسرا جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حلف نامے سے پہلے یہ خان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ لیکن عمران خان کو یہ پہلے بھی 31 سال سزا دے چکے ہیں، آپ کو یاد ہو، جو کالعدم قرار دی، تو اس لیے عمران خان ابھی بھی جیل میں، اس میں تو کوئی فرق انہیں نہیں پڑے گا، سزا چاہے 200 سال اور بنا دیں۔ 9 مئی کے واقعے کو بڑا بنا کر جو پیش کیا گیا، دیکھیں قومی سانحہ قرار دیا۔ قانونی حیثیت یہ ہے کہ معافی مانگے تو وہ قانون سے آپ اوپر ہو گئے، پریس کانفرنس کر کے آپ کا سارا قانون معاف، مطلب آپ قتل کریں اور معافی مانگنے چلے جائیں، آپ قانون سے اوپر۔ 26 نومبر کو اب باقاعدہ گولیاں چلائی گئیں، 12 لوگ شہید سامنے بھی آئے، شہادتیں ابھی تک بہت ساری تو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن 9 مئی میں کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی شہید نہیں ہوا، چند دیواریں، کچھ مجسمے ٹوٹے، کچھ لکڑی کے پلاسٹک کے جو علامتیں ہیں وہ ان پر پتھراؤ ہوا، اس کی سزا 6 مہینے سے 1 سال، جبکہ یہاں بہت سے لوگ 19 مہینوں سے جیلوں میں ہیں، سزائیں ان کی ویسی ختم ہو چکی ہیں۔ پھر یہ امریکہ کے جس کیس کی مثال دے کر یہاں بتاتے رہے، ان کی ڈونلڈ ٹرمپ نے سزائیں ساری معاف کر دی، کیپٹل ہل والی، تو ان کا بیانیہ ویسے ہی اس طرح کمزور ہو چکا ہے انٹرنیشنل دنیا کے سامنے۔ اب ان چیزوں کی عمران خان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا آپ اعلامیہ بھی دیکھ لیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں آپ جو مرضی کرنا ہے اپنے ادارے میں آپ کریں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ 26 نومبر کی البتہ FIR کٹوائیں گے جو کاٹنے نہیں دے رہے۔ اب خیبر پختونخوا میں دیکھیں IG نے وہاں حکم دیا کہ اسلام آباد کے DG اور DIG کے خلاف آپ نے DPO کو کہ آپ نے کسی صورت میں FIR نہیں کاٹنی۔ عمران خان کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، پنجاب میں FIR نہیں درج ہوئی قتل کی، وہ جو کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح بشرا بی بی اور سہیل آفریدی، شاہد خٹک، علی مین کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئی۔ ایک طرف تحریک انصاف کے لوگ شہید ہوئے، اسمبلی میں اس کے ثبوت بھی دے رہے ہیں، گوگل ڈرائیو پہ ساری تفصیلات بھی پڑھی۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارے پاس ان 12 افراد کے جنازے، قبروں اور ان کی ورثاء کی تفصیل ہی نہیں، ID کارڈ نہیں، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اب یہ وہی خواجہ آصف ہے جو نواز شریف کو بھی کہتا تھا کہ آپ خاموش رہیں، پاناما پہ لوگ خود ہی بھول جائیں گے، لیکن ہوا کیا کہ نواز شریف پھر اگلے 3 سال کیوں نکالا ہی کرتا رہا، تو لوگ نہیں بھولتے خواہ صاحب۔ عمر یوب نے آج بڑا گرج برس کے پختونوں کے بارے میں بات کی، اپنے شہداء کے میں نے بات کی، اور سول نافرمانی کی بھی بات کی، تاکید کی کہ ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو تحریک انصاف دیکھیں مذاکراتی ٹیم تو بنا چکی ہے، حکومت بھی بنا چکی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو قیادت کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خان کے اس بیانیے کے ساتھ کیسے کھڑے ہوں، ورنہ یہ ارریلیونٹ ہو جائیں گے۔ عوام اور خان مزاحمتی تحریک کا حصہ بن جائیں گے، ان سب کا کردار ہوگا، عوام کا بھی، ان سب کا۔ اب یہ سارا حساب کتاب ہوگا۔ دیکھیں 9 مئی سے بھی زیادہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت خوفزدہ نظر آ رہی ہے۔ خوف ان کے اوپر اتنا ہے، یہ پریس کانفرنس نہ کرنا، نام نہ لینا، مذاکراتی عمل کی بات کرنا، مذمت نہ کرنا، یہ سارے مرحلے نظر آ رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، بالکل خوفزدہ ہیں۔ پھر نون لیگ کے صحافی الگ واردات، اچھا ان کی ابھی واردات بڑی لمبی بات کرنی ہوگی اس پہ مجھے۔ ان کے صحافیوں نے کہ نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ہماری جانیں خطرے میں، اور جانیں تحریک انصاف کی خطرے میں، جان بچاتے ہوئے پھریں۔ مطلب 110 کے قریب آپ نے پریس کانفرنسیں کروا دی، 48 سے 50 رہنما توڑ دیے، کیا نہیں تحریک انصاف سے ہمیں خطرہ ہے، اس جماعت سے خطرہ ہے جن کی پارٹی چھڑوانے کے لیے گھروں میں گھس کے ماؤں بہنوں کو اغوا کرتے رہے، بچوں کو اٹھاتے رہے، کاروبار تباہ کرتے رہے، سیاست ان کی، معیشت ان کی، عدالت، جمہوریت، ہر قسم کا ان کا قدغن کر دی۔ ان صحافیوں کی کس نے جان لینی ہے؟ نون لیگ کی۔ وہ حسن نثار صاحب نے جو کہا تھا نا 2% کی تمہاری جان ہم نے کیا کرنی، وہ راوی صاحب فرما رہے تھے
کہ میری جان کو خطرہ ہوا تو میں عمران خان پہ پرچہ کرا دوں گا. وہ یہ صحافت تھوڑی ہے آپ کی, یہ تو ٹاؤٹ گیری ہے آپ کی باقاعدہ طور پہ. جس طرح دیکھیں وہ پشاور ٹاؤٹ گلی محلے میں آپ دیکھیں نا, سفید پوش لوگ اکثر تھانے کے SHO کے لیے مخبریاں کرتے ہیں, گھروں میں چھاپے ڈلواتے ہیں, پھر وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں, ان سے پیسے وصول کر کے آدھے اپنی جیب میں آدھے SHO کو. محلے والے ڈرتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں, یار یہ ٹاؤٹ ہے فلاں SHO کا فلاں تھانے میں, اور وہ کسی نہ کسی کو پکڑواتے ہیں روزانہ. اب وہ سرکاری ملازمین نہیں ہیں, یہ جس طرح گوشت کا کام کرنے والے لوگ چمڑے کے کاروبار میں, اس طرح صحافیوں کے روپ میں بھی یہ پیشہ ور لوگ ہیں جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. جیسے اسکول کالجز میں بچوں کو 10 روپے 20 روپے دے کے رکے پہنچائے جاتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, اور ان کی اس میں صحافت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں. ان لوگوں کی عمران خان پہ تنقید کہ جی میں ان پہ کیس ڈالوں, بھائی آپ کی کپتان کی وہ جو چپل ہے کپتان چپل, اس جتنی عزت نہیں ہے دنیا میں, جا کے چیک کر لیں مارکیٹ میں. انہیں تو لوگ چھیڑتے ہیں, تنگ کرتے ہیں, مستی کرتے ہیں ان کے ساتھ. جیسے وہ گلی میں آپ اینٹ مار دیں نا کسی کو تو وہ آوارہ آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. صحافت ہوتی ہے رائٹ ونگ لیفٹ ونگ, دیکھیں پسند ناپسند, جذبات کی, تجزیے حقائق کی. اب معاملہ صحافت سے تھوڑا آگے چلا گیا, اب مقابلہ صحافیوں اور ٹاؤٹوں کے درمیان ہے. انہیں آزادی اظہار رائے میں ان کو بڑے بڑے منہ کھول کے گلے میں ٹائی باندھ دیتے ہیں اور بڑے بڑے پروگرام. تو ایک مزمل صاحب کی میں سن رہا تھا, گھر کے باہر فائرنگ ہوئی, ساروں نے مذمت بھی کی, بعد میں پتہ چلا پڑوسیوں سے کوئی تنازع ہے, وہ تحریک انصاف پہ ڈال رہا ہے جی کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا بڑا آسان ہے, پاپولر آپ ہوں گے, مشہور ہوں گے, عزت ہوگی, لوگ محبت سے دیکھیں گے. اور بندہ پوچھے اسے عوام کیوں عزت کرتی ہے, عوام پاگل ہے کیا, یہ کانوں میں روٹی ڈالتے ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے. اسٹیٹ کیئر کہتا ہے لارجسٹ انٹرسٹ میں ان کے ہاتھ میں ماچس نہیں دے سکتے. ماچس تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں دے دی انہوں نے حقیقی معنوں میں. یہ جو مین سٹریم کے بڑے بڑے ٹاک شوز میں نے بٹھایا گیا اس قابل ہے. دیکھیں خان کی مخالفت والے اب چونکہ بندے بڑے تھوڑے رہ گئے, اور یہ کہتا جی پاپولر اوپینین نہیں ہے, وہ پاپولر اوپینین نہیں, یہ عاشقی کا کھیل ہے. اس میں صدمات میں جگر پھٹ جاتا ہے, صدمات سہتے سہتے. اب بچے بزرگ سن رہے ہیں, عورتیں سن رہی ہیں, اس لیے میں کھل کے بات نہیں کرتا. انہوں نے صحافت کو جرم بنا دیا. تحریک انصاف کے لیے ہونا آپ کے لیے اب اس وقت صرف یہی جرم کافی ہے, آپ کو کوئی اور جرم کرنے کی ضرورت نہیں. ہر طبقے فکر کے لوگوں کی تباہی اور بربادی. پچھلے 2 سال میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے صحافی اٹھائے, کتنوں سے معافیاں منگوائیں, کتنے جلا وطن ہوئے, کتنے شہید ہوئے, صرف حق پر کھڑے ہوئے. یہ کہہ رہا ہے پاپولیرٹی نہیں ہے, عزت بنتی ہے تحریک انصاف کا. تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو کے دکھاؤ تو صحیح. جو نہ کھڑا اسے شوز ملتے ہیں, عوام کی طرف سے عزت نہیں ملتی. خود کہہ رہا تھا کہ وہ شادی میں ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی آپ کی کون سی مجبوری ہے ان کے پاس. اب عوام کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی کیا مجبوریاں ہیں, کیونکہ یہ کوئی بڑے بڑے عہدوں پر تو بیٹھے نہیں کہ کرپشن نکل, ان کو کوئی ذاتی فیل ہی ہوں گے, اس سے الٹے سیدھے کام ہوں گے ان کے. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو بڑا چلا ہوا ہے یہ کام, LGBT وغیرہ یہ وہ. اب کتنے صحافی اٹھائے گئے, کتنوں کے اکاؤنٹ بند ہوئے, کتنے مجبور ہو گئے صحافت چھوڑ گئے. ان کی یادداشت میں ذرا دیکھیں 2022 سے ڈاٹا, 140 تو خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد عذاب کا شکار ہوئے. 2023 میں پروٹیکٹڈ جرنلسٹ کی رپورٹ میں 10 صحافی قتل ہوئے ہیں, اور ابھی 2024 میں 6 ہو چکے ہیں, 11 پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ذرا پوچھیں جو حق کا ساتھ دے رہے ہیں, وہ عمران ریاض سب کچھ ہونے کے باوجود آج پورے پاکستان دربدر ہو رہا ہے. صابر شاکر جلا وطن بیٹھا ہوا ہے, موہت پیرزادہ ہے, اور یہ مقبول جان صاحب کا حال دیکھیں, وجاہت کا دیکھیں, یا ستور متی اللہ جان, یہ تو بڑے نام ہیں. ان کے نیچے آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں. آصف کے والد ہیں, وہ علادین کے والد ہیں, بزرگ والد. جمی ور کا اکاؤنٹ بند ہے, احمد بوبے کا اکاؤنٹ بند ہے, وہ مشکلات میں ہیں. میں کسی اگلے پروگرام میں ٹیم سے کہا پوری تفصیل نکالیں سب لوگوں کی ریسرچ کر کے, وہ سارے نام آپ کے سامنے رکھوں گا. لوگ کتنی مشکل سے کام کرے, صرف صحافی نہیں, گلوکاروں کا سے دیکھ لیں. ایک تو ابرار الحق چھوڑ کے گیا تھا شروع میں گلوکار پریس کانفرنس کر کے, اور دوسرا ملکو 804 گانا گایا, وہ بیچارہ ملک چھوڑنے پہ مجبور. ہر روز ایک نئی چوکی فتح. آج افکار علوی وہ مرشد والے اشعار جس نے پڑھے وہ معافی مانگ رہے کہ میں شاعری نہیں. احمد فرحات کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, کھلاڑیوں کو انہوں نے چھوڑا. آپ یقین کریں, ایک تو ان کا شاہد افریدی ہے, وہ جو ٹویٹ بھی ان کی لکھی ہوئی چھاپ دیتا ہے جو واٹس ایپ پہ آئے, لیکن جہاں کھلاڑی کھڑے ہو کے عمران خان کی تصویر کے ساتھ تصویر بنائے, وہ پوری سیریز سے باہر کر دیتے ہیں. محسن نقوی چیئرمین ہے کرکٹ بورڈ کا. مطلب بدماشی کا عالم دیکھیں کہ مٹھائی کی دکانیں بند کروا دیں, اور ڈونٹس کی دکانیں بند کروا دیں انہوں نے صرف عمران خان کا نام لینے پر. بیرون ملک پاکستانیوں کو قاضی کے خلاف اور ان کے خلاف مظاہرے, لندن کی پولیس ان کے کیسز بنائے, وہ وہاں سے نہیں ہیں لندن والے, اور یہاں وہ مستفین کاظمی کو قاضی نے آپ کس بدترین تشدد کا نشانہ, وہ بیچارے بولنے کے قابل نہیں ابھی تک. اور ڈونلڈ والا بچہ تو پتہ ہی نہیں کدھر ہے, دکان کا بھی پتہ نہیں کیا اشر نشر کر دیا ہوگا. تو یہ تو حالات ہے. اور یہ کہہ رہا ہے جی پاپولیرٹی ملتی ہے, لے لو تم بھی تھوڑی سی پاپولیرٹی ادھر سے. وہ مرشد کا شعر پڑھنے والا, اب تو دیکھیں ٹویٹر پہ آج مرشد ہی مرشد نظر آ رہے ہیں. انہوں نے غلطی سے ایک افکار علوی کو خاموش کروایا, ہزاروں افکار علوی پیدا ہو گئے. یقین کریں مجھے تو وہ مرشد کے شعر ہی شعر ہر طرف نظر آ رہے تھے. میں نے بھی ویسے کچھ لکھے ہیں, وہ پڑھیے گا ضرور.
جسے روکتے ہیں وہ 10 گنا بڑا ہو کر سامنے آتا ہے مرشد. تو اس وقت تو یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن طاقت سے جبر سے کب کام رکے دنیا کے. خدا کے بندوں خوف کرو، اللہ سے ڈرو. طاقت سے آپ بندوں کو مار سکتے ہیں، دنیا سے بھیج سکتے ہیں، انہیں ذلیل کر سکتے ہیں جو دل میں کر، لیکن آپ طاقت اور جبر سے کبھی جیت نہیں سکتے، ورنہ یزید جیت جاتا. اگلے انٹرویو تک لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.